السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی چینل اپڈیٹس۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی کہانی کا عنوان ہے آخری بھینٹ۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر کہانی کی طرف چلتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں اس کہانی کا آج۔ تو ہینڈ فری لگا لیں اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور تصورات کی دنیا میں کھو جائیں۔ گہرا نارنجی جوڑا سانولی دلہن پر عجیب بہار دکھا رہا تھا۔ دلہن کی گردن شرم سے کم اور نقلی سونے کی بھاری پیلے رنگ کے زیورات سے زیادہ جھکی ہوئی تھی۔ بڑا سارا ٹیکا، نتھ، جھومر، کم عمر چہرہ زیورات سے اتنا ڈھک گیا تھا کہ گھونگھٹ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جتنا بھی چہرہ نظر آ رہا تھا وہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ بمشکل 17-18 سال کی گیتا کماری آج اپنے سسرال رخصت ہو رہی تھی۔ دریا کے کنارے دولہا والوں کی کشتی سجی سجائی بالکل تیار کھڑی تھی، جس میں بیٹھ کر گیتا کو اپنے سسرال ودا ہونا تھا، جو کہ دریا پار تھا۔ دریا کے پار کئی گاؤں تھے جہاں کی لڑکیاں اکثر بیاہ کر یہاں دھرم پور آتی تھیں اور کبھی کبھی دھرم پور کی لڑکیاں دوسرے کسی گاؤں رخصت ہو جایا کرتی تھیں۔ دوسرے گاؤں کی دلہنوں کو دھرم پور آتے ہوئے کبھی کوئی گھٹنا پیش نہیں آئی تھی، مگر جب کبھی کسی دلہن کو دریا پار رخصت ہونا پڑتا تھا تو بس سارے گاؤں کی جان مانو حلق میں اٹکی ہوتی تھی۔ آج بھی گیتا کماری کے ماتا پتا کی سانسیں سینے میں گھٹی جا رہی تھی۔ گیتا کی ماں کو گیتا کے بیاہ کی خوشی تو بہت تھی، مگر ایک خوف نے اس کی خوشی کو غارت کر رکھا تھا۔ نہ جانے کیا ہوگا، بار بار ایک سوال اس کے دماغ میں ڈنک مار رہا تھا۔ جیسے ہی دولہا دلہن کے پھیرے ختم ہوئے اور پجاری نے پوجا ختم کی، رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ دولہا کے ماں باپ نے ان سے اجازت چاہی۔ دولہا دلہن، ان کے ماں باپ اور چند رشتہ دار مندر کی سیڑھیاں اتر کر کشتی میں جا کر بیٹھ گئے۔ مندر خالی ہو چکا تھا، سوائے گیتا کی ماں کے وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ گیتا کی ماں نے ایک بار پھر بھگوان کی مورتی کو التجائی نظروں سے دیکھا۔ میری گیتا کی رکشا کرنا بھگوان، وہ بڑبڑائی۔ جب وہ مندر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان نہیں ہے، وہ ہوا میں لہرا رہی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ بھی گیتا کے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جو اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بیٹی کو ودا کر رہا تھا۔ چلو رے ڈولی اٹھاؤ کہار، پیا ملن کی رت آئی۔ گیتا کی سہیلیاں ودائی گیت گانے لگیں۔ کہاروں نے درخت سے باندھا ہوا رسا کھول کر کشتی کو پانی میں ڈال دیا۔ کشتی آہستہ آہستہ ڈولتی آگے بڑھنے لگی۔ گاؤں والے آنکھیں پھاڑے سانس تقریباً روکے منہ کھولے کشتی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کشتی مزید آگے بڑھی، دریا گہرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دریا کوئی گہرا تھا، سمندر کی برابری کرتا ہوا یہ بڑا پاٹ دوسرا کنارہ دکھائی نہ دے۔ کہتے تھے کہ دریا کے بیچوں بیچ ایک بھنور موجود ہے، بھیانک بھنور، برمودا ٹرائنگل کی طرح۔ فرق یہ تھا کہ برمودا ٹرائنگل میں غائب ہونے والوں کا کبھی سراغ نہیں ملتا، مگر بھنور میں ڈوبنے والی کی لاش دوسرے دن کنارے پر پڑی مل جاتی تھی۔ ہاں، ایک بہت بڑا فرق اور بھی تھا، وہ یہ کہ بھنور میں صرف وہ کشتی الٹتی تھی جو دھرم پور سے روانہ ہوتی تھی اور جس میں کوئی دلہن رخصت ہو رہی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ کشتی تیرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ کوئی حادثہ رونما نہ ہوا، کوئی چیخو پکار کی آوازیں نہ گونجیں۔ گاؤں والوں کی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہونے لگیں۔ وہ بھگوان کا شکر کرتے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ گیتا کی ماں نے دوبارہ مندر میں جا کر ماتھا ٹیکا اور سب سے الگ تھلگ دور بیٹھے کانپتے ہوئے پریم چند نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دریا کی طرف دیکھا۔ شکر ہے، اس نے گہری سانس لی، تیرا شکر ہے۔ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، کسی کی بھی عبادت کرتے ہوں، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ارادی یا غیر ارادی طور پر ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہ جانے پریم چند شکر کرتے ہوئے دریا کو کیوں دیکھتا تھا۔ کوئی 25 سالوں سے یہ بھیانک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ دوسرے گاؤں سے بیاہ کر لائی گئی دلہنیں بخیر و عافیت اپنے سسرال پہنچ جاتی اور ہیپیلی میرڈ کی تصویر بن کر اپنے گھروں میں زندگی گزارتی، مگر جب بھی کوئی دھرم پور کی لڑکی شادی ہو کر دوسرے گاؤں رخصت ہوتی
تو اکثر دریا پار نہیں بلکہ دنیا کے پار پہنچ جاتی۔ عین دریا کے بیچوں بیچ کشتی بھنور میں پھنس جاتی، بری طرح چکرانے لگتی اور آخرکار الٹ جاتی۔ گاؤں دریا کنارے واقع تھا۔ گاؤں کے مردوں کا پانی سے راز و نیاز ان کے بچپن ہی سے شروع ہو جاتا تھا۔ گھنٹوں تیراکی کرتے ہوئے لہروں سے لڑنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مگر جو بھی کبھی بھنور میں پھنس چکا تھا، ان کا بیان ہوتا تھا کہ وہ بھنور نہیں ہے بلکہ دریا میں موجود اندھا کنواں ہے، موت کا کنواں۔ پھر بھی تیراکی کے فن میں بچپن سے ماہر ہونے کی وجہ سے سب ہی لوگ لہروں اور موت کو شکست دے ڈالتے اور بچ جاتے۔ یہاں تک کہ کبھی کسی دلہا کو بھی خراش تک نہیں آتی تھی، مگر دلہن سرخ لباس میں ملبوس اپنے ہزاروں ارمانوں سمیت میلوں گہرے پانی میں ڈوب جاتی۔ 25 سال پہلے جب یہ خونی سلسلہ شروع ہوا تھا تو کئی سالوں تک تو گاؤں والوں کو واقعات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو سکا اور وہ دلہنوں کے ڈوب جانے کو محض اتفاق ہی سمجھتے رہے۔ مگر جب سال 2 سال میں کوئی ایک دلہن ضرور جان سے جانے لگی تو سب نے برسوں پہلے کی کڑیاں جوڑنا شروع کر دیں اور نتیجہ نکال لیا کہ یہ حادثے بے وجہ نہیں ہیں۔ دریا بھیٹ مانگتا ہے اور صرف دھرم پور کی کسی لڑکی کی بھیٹ مانگتا ہے۔ دلہن بنی ہوئی لڑکی کی پریم چند نے اپنی چارپائی پر آہستہ سے کروٹ بدلی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حسب معمول ویسے تو نیند سے اس کی دشمنی برسوں پرانی تھی، برسوں سے وہ صرف چند گھنٹے ہی سو پایا تھا۔ سارا دن دریا میں کشتی چلاتے، مچھلیاں پکڑتے اس کا جوڑ جوڑ دکھائی دینے لگتا تھا، مگر بستر پر لیٹتے ہی نیند بھاگ جاتی تھی، کسی شریر محبوبہ کی طرح۔ محبوبہ! پریم چند کے چہرے سے ایک آنچل ٹکرایا، ایک برسوں کی جانی پہچانی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ پریم کی بند ہوتی آنکھیں ایک دم کھل گئیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک وجود سائے کی طرح لہرانے لگا۔ لمبے لمبے بال، چمکتا چہرہ، موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ ایک کھنکتی ہوئی ہنسی اس کے کانوں میں جل ترنگ بجانے لگی۔ دیپا! پریم کے سوکھے لبوں سے آہ کی طرح ایک نام نکلا۔ دیپا! اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ دوسرے دن گیتا کماری کے سسرال سے خیریت کی اطلاع آ گئی۔ گیتا کے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب کی بار گیتا کی ماں نے گھر پر ہی بھگوان کا شکر ادا کر دیا۔ بیٹی اپنے گھر جا کر بس چکی تھی، اب کون مندر کی 2 منزلہ سیڑھیاں چڑھنے کا کشت اٹھائے؟ اور بھائی بھگوان تو ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ باقی جوان لڑکیوں کی مائیں ایک مرتبہ پھر اپنے دل مضبوط کرنے لگیں اور دریا پار سے ان کے لیے آئے ہوئے رشتوں پر غور کرنے لگیں۔ گاؤں کے لوگ بھی بیچارے کیا کرتے، لڑکیوں کی بہتات تھی۔ کبھی کبھی تو شک ہونے لگتا تھا کہ شاید دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں، گاؤں کے گھروں میں اتنی ہی لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی جن کے جوڑ کے لڑکے گاؤں میں نہ ہوتے، ان کا رشتہ دریا کے پار طے کرنا پڑ جاتا تھا اور پھر ان دیکھے خوف کا سلسلہ شادی کے دن تک چلتا رہتا تھا۔ ہاں، ہمیشہ ہی ہر ناؤ نہیں ڈوب جاتی تھی، بس سال 2 سال میں ایک مرتبہ ضرور کوئی بدقسمت دلہن دریا کی گہرائی ناپتے ہوئے اوپر آکاش پر پہنچ جاتی تھی۔ کون دریا پار اترے گا تو کون دنیا کے پار چلا جائے گا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پریم چند کی بیٹیاں بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں۔ بڑی والی تو 21 کی ہو رہی تھی، اس کی بیوی بملا ان کی شادی کے لیے ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کمی ہو، ہر چوتھے دن کوئی پیغام کسی بیٹی کے لیے آیا ہوتا تھا۔ ہاں، مگر ہوتا ہمیشہ دریا پار سے تھا۔ ویسے تو پریم چند نے بملا سے کبھی کسی بات پر آرگو نہیں کیا تھا۔ جب ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو نام رکھنے کے سمے پریم کے دل کی گہرائی سے ایک آواز نکلی تھی، دیپا۔ اس کا نام دیپا رکھیں گے، پریم نے التجا کی تھی، مگر بملا نے تو فوراً ہی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ دیپا بھی کوئی نام ہے بھلا؟ اتنا پرانا؟ میری بڑی چاچی کا نام بھی دیپا تھا، اس نے چڑ کر کہا تھا۔ بملا نے تو شادی کے فوراً بعد ہی اپنے ہونے والے بچوں کے نام سوچ لیے تھے۔ جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ پریم چند کے ساتھ شہر گھومنے گئی تھی اور اپنی زندگی کی پہلی فلم اس نے سینما میں دیکھی تھی۔ سینما کی بڑی ساری اسکرین پر
موجود ہنستے مسکراتے گنگناتے ہیرو پر بملا کو اس قدر شدید کرش ہوا تھا کہ وہ تھوڑی دیر اپنے برابر بیٹھے اپنے نئے نویلے شوہر کو بھول گئی تھی، اور اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام دیو آنند رکھے گی۔ گھر واپس لوٹ کر بہت دنوں تک اس کے دماغ میں فلم سوار رہی تھی۔ کتنا شوق تھا بملا کو کہ کبھی تو پریم چند اس کی ساڑی کا آنچل پکڑ کر گنگنائے، ارے یار میری تم بھی ہو گجب، یا پھر کبھی بملا اس سے روٹھے تو اس کے آگے پیچھے گاتا پھرے، مانا جناب نے پکارا نہیں۔ مگر پریم چند کی زندگی میں رومانس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، کم از کم بملا کے لیے نہیں۔ بملا خود بھی گاؤں میں ہی پلی بڑی تھی، مگر اس کو گاؤں والوں کے طور طریقے بہت اولڈ فیشن لگتے تھے، اور ان کے نام عجیب و غریب ناموں کی بہتات تھی۔ خود بملا کے بھائی نتھو لال اور تجوری لال اور اس کی سہیلیاں کاکی اور شانو۔ خیر بملا کو بھگوان نے پہلی بیٹی دے دی تھی تو اس نے نوتن نام رکھ دیا۔ پریم چند نے اس وقت تو دل پر پتھر رکھ لیا تھا، مگر جب بھی بملا نوتن کے لیے آئے کسی دریا پار والے لڑکے کے رشتے کا ذکر کرتی تو وہ سختی سے انکار کر دیتا، نہیں دریا پار نہیں، 25 سال کون سا اتنا بڑا سمے ہوتا ہے، ابھی کل کی ہی تو بات لگتی ہے، بس فرق صرف یہ ہے 50 سال کا پریم اس وقت 25 سال کا تھا، بلکہ جوان خوش شکل پریم کا جسم 50 کی عمر کو ضرور پہنچ گیا ہے، مگر اس کا دل 25 سال پہلے ہی مر گیا تھا۔ 25 سال پہلے اس کا دل امنگوں سے بھرا ہوا تھا، دھڑکتا تھا، اور جب دیپا اس کے سامنے آ جاتی تھی تو شدت سے دھڑکنے لگتا تھا، اتنا تیز کہ دھڑکن پریم کو اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگتی تھی۔ دیپا گاؤں کی سب سے سندر لڑکی تھی، یہ صرف پریم کا خیال ہی نہیں تھا، ہر روز کسی نہ کسی لڑکے کی ماں دیپا کے گھر سوالی بن کر آئی ہوتی تھی، مگر دیپا کے باپ کو تو کسی شہزادی کی تلاش تھی۔ پریم پر دگنی مصیبت آ چکی تھی، پریم پر دگنی مصیبت آ جاتی تھی، ایک تو دیپا کے لیے آنے والا رشتہ، اوپر سے لوگ دریا پار جانے کے لیے اسی کی ناؤ کرائے پر منگوا لیتے تھے۔ پریم مچھیرے کا بیٹا تھا، کشتی چلانا مچھلیاں پکڑنا اس کا نسلوں سے پیشہ چلا آ رہا تھا۔ دیپا گاؤں کی سب سے بڑے گھر کی بیٹی تھی، مگر محبت نے کب امیری غریبی دیکھی ہے؟ ویسے کہنے کی بات ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، جھوٹ، کب ہوتی ہے محبت اندھی؟ انتہائی چالاک اور مکار ہوتی ہے محبت، ہمیشہ حسین چہرے کا انتخاب کرتی ہے۔ کوئی ایک مثال بتا دے کہ 2 بہنوں یا پھر 2 سہیلیوں میں سے کسی نے کم شکل والی کا انتخاب کیا ہو، یا کسی لڑکی نے 2 دوستوں میں سے جان بوجھ کر بیچارے غریب لڑکے کو چن لیا ہو۔ پریم چند نے بھی تو دیپا کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے، ورنہ اس کی بچپن کی منگ بملا میں کون سی برائی تھی؟ بیچارہ پریم یہ جانتے ہوئے بھی کہ دیپا اس کی دسترس سے جنموں دور ہے، اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ پریم کی محبت بے شک اندھی نہیں تھی، مگر سچی تھی، بالکل سچی۔ گیتا کی شادی کے بعد چند مہینے گزرے اور مزید 2 دلہنیں خیر سے سسرال سدھار گئیں۔ گاؤں والوں نے سکون کا سانس لیا اور رشتوں پر پھر سے غور کرنا شروع کر دیا۔ مندر کے پجاری صاحب نے کئی مرتبہ لوگوں کے ہجوم میں کیڈر لے لینا چاہا کہ ان کی پوجا پاٹ اور دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ قرض اب ختم ہو چکا ہے اور دریا نے بھیٹ مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ بملا نے بھی پریم چند پر دوبارہ زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اب کسی رشتے پر حامی بھر کر نوتن کو اس کے گھر کا کر دے، کہ ایک دن پھر ایک کشتی دریا میں الٹ گئی اور چند منٹوں کی دلہن پانی میں ڈوب گئی۔ دلہن بھی کوئی اور نہیں بملا کی بچپن کی سہیلی کی بیٹی انجو تھی۔ بملا اور نوتن پر سکتہ طاری تھا، پورے گاؤں میں ماتم کا سماں تھا۔ انجو کی ماں دیواروں سے سر ٹکرا کر رو رہی تھی، آدھی رات گزر گئی تو شور کی آوازیں تھم گئیں، انجو کے گھر سے سنائی دینے والی چیخیں بھی بالآخر رک گئی تھیں۔ گاؤں والے بیچارے غم کے مارے تھکے ہارے شاید سو گئے تھے یا بے سدھ ہو گئے تھے۔ کئی گھنٹوں سے چھت کو گھورتے پریم کے چہرے سے ایک آنچل ٹکرایا، سفید آنچل۔ 25 برسوں سے اس آنچل کا ایک ہی رنگ تھا، سفید۔ پریم آہستہ سے اپنے گھر سے نکل آیا، چاند کی آخری تاریخیں تھی، ہر طرف نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا، فضا بے حد اداس اور پراسرار تھی۔ اتنا سناٹا تھا کہ پریم کے پیروں تلے آ جانے والے سوکھے پتوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔
ڈراؤنی آواز جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ اس نے اپنی دکھی نگاہیں دریا کی طرف اٹھائیں۔ اس وقت اندھیرے میں دریا سیاہ لگ رہا تھا۔ آج پھر ایک بھینٹ لینے کے بعد اس کی قاتل لہریں اتنے سکون سے بہہ رہی تھیں جیسے کسی کو شدید بھوک میں کھانا کھا کر نیند آ گئی ہو۔ پریم کے گھر سے دریا چند منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہاں پہنچ سکتا تھا، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کیا ہو ننگے پیر۔ وہ تھکن سے بے حال گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اچانک اس پر نیند کا حملہ آور ہو گیا۔ ایک بے ہوشی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر کہیں قریب سے ایک ہنسی کی آواز جل ترنگ بجانے لگی، ایک جانی پہچانی ہنسی۔ دیپا۔ پریم نے بے ساختہ آنکھیں کھول دیں۔ وہی تھی۔ پریم 50 کا ہو چلا تھا، مگر وہ تو بالکل ویسی کی ویسی تھی، جوان، حسین، چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی، ہنس رہی تھی۔ پریم کو اس کی ایک ایک ادا ازبر تھی، اس کا کھلی زلفیں جھٹکنا، اترا کر چلنا، پھر مڑ کر ہنسنا۔ مسکرا تو وہ آج بھی رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں، زہر برسا رہی تھیں۔ وہ نفرت سے پریم کو گھور رہی تھی۔ دیپا۔ پریم کے منہ سے نکلا۔ نہ جانے دیپا کے نام سے پریم کا کیا تعلق تھا۔ ادھر اس کا نام پریم کے لبوں سے نکلتا تو آنسو کی دھار اس کی آنکھوں سے بہنے لگتی تھی۔ ہمیشہ آج بھی دیپا پکارتے ہی وہ رونے لگ گیا۔ دیپا، آج تو میری بات سن لے، مجھے क्षमा کر دے دیپا۔ وہ حسب معمول دریا کو دیکھتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ کہتے ہیں عورت مرد کی نظر کو فوراً بھانپ لیتی ہے۔ دیپا خوب جانتی تھی، ہوش سنبھالتے ہی جاننے لگی تھی کہ پریم اس کا دیوانہ ہے، اس کی ہر ادا پر جان دیتا ہے۔ مگر پریم کی محبت قطعاً ون سائیڈڈ تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ محبت لا حاصل ہے، اور دونوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دیپا تو تھی ہی اتنی پیاری کہ یہ محبت تو اس کا حق تھا، اور پریم پر شاید اس کے نام کا حد سے زیادہ اثر تھا۔ اس کو دیپا کو چاہنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو پھر یہ کہانی کیسے بنتی؟ دیپا کے لیے آخرکار ایک بہترین رشتہ آ ہی گیا، اور اس کی ماں باپ نے اسے قبول کر لیا۔ لڑکا خوبصورت تھا، کھاتا پیتا تھا، اور بڑے گھر کا تھا، اور کیا چاہیے۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ لڑکے والے دریا پار کے گاؤں سے تھے۔ جب وہ کوئی رسم کرنے یا پھر ویسے ہی ملنے ملانے دیپا کے گھر جاتے تو واپس جانے کے لیے پریم چند کی ناؤ ہی کرائے پر منگوائی جاتی۔ پریم چند کے دل پر کیا گزرتی تھی یا تو وہ خود جانتا تھا یا بھگوان۔ کوئی برسوں سے راتوں کو دیپا کے خواب دیکھنا تو پریم کا معمول تھا، مگر اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اور دیپا کبھی آمنے سامنے ہوں گے، اتنے قریب، بالکل اکیلے۔ دیپا کے بیاہ کے دن بالکل قریب آ گئے تھے۔ پریم نے اپنے دل پر پتھر کی سیل رکھی ہوئی تھی، بلکہ خود کو پتھر کر لیا تھا کہ ایک دن دیپا کے گھر سے پیغام آ گیا کہ کل کشتی تیار رکھے۔ دیپا اور اس کی ماں کو دریا پار کے مندر جانا تھا۔ دیپا کی ماں نے اپنی نازوں پلی بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے کب سے منت مانی ہوئی تھی کہ وہ پورے 7 مندروں میں پرساد چڑھائے گی، اور اب دیپا کے بیاہ کے دن بہت قریب آ گئے تھے تو وہ جلد از جلد اپنی منت پوری کر رہی تھی۔ پریم چند نے صبح سے اپنی ناؤ صاف ستھری کر کے تیار کر رکھی تھی۔ اگر اس کو دیپا کی ماں کا خوف نہ ہوتا تو وہ پورے گاؤں کے پھول دیپا کے قدموں تلے بچھا دیتا، مگر دیپا کی ماں تو آئی ہی نہیں۔ اکیلی آتی دیپا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ دیپا کی ماں کو رات سے ایسا بخار چڑھا کہ وہ صبح کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، مگر اس نے دیپا کو منت پوری کرنے بھیج دیا۔ کیا تھا اگر دیپا بھی نہ آتی؟ یہ سب تو نہ ہوتا۔ یہ سب ہو کر بھی کیا ہو گیا؟ نہ تو پریم کو کچھ مل سکا، نہ ہی دیپا کو۔ دیپا آہستہ آہستہ چلتی آ کر کشتی میں بیٹھ گئی۔ پریم نے کشتی پانی میں ڈال دی۔ کشتی آگے بڑھنے لگی۔ پریم آہستہ آہستہ چپو چلانے لگا۔ دیپا سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا، کیسے ہوا۔ پریم میں جانے کیسے اتنی ہمت آ گئی۔ کشتی دریا کے بیچ پہنچ چکی تھی۔ پریم نے کشتی روک دی۔ دیپا نے چونک کر پریم کو دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا دیپا کے خوبصورت آنکھوں میں۔ اس وقت دیپا کی مد بھری آنکھوں نے پریم پر سچ مچ نشہ طاری کر دیا تھا۔ وہ کسی مدہوش شرابی کی طرح ہر خوف سے بے نیاز ہو گیا۔ دیپا،
تم یہ بیاہ مت کرو۔ اور تو کچھ سوچا نہیں، پریم کے منہ سے یہ بے ربط جملہ پھسل گیا۔ کیوں نہ کروں؟ تم جانتی ہو، اچھی طرح جانتی ہو، میں تم سے پریم کرتا ہوں۔ پریم کی آواز کانپنے لگی۔ اچھا؟ دیپا کا مخصوص اعتماد لوٹ آیا۔ تو پھر ایک خوبصورت راجکمار جیسے لڑکے سے رشتہ طے ہو جانے سے دیپا میں غرور پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ کہ تم مجھ سے شادی؟ پریم کی آواز ٹوٹ گئی۔ تم سے شادی؟ دیپا نے طنز کیا۔ تو ہم کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تم ہو کیا؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھ سے؟ شاید تم بھول گئے ہو کہ تم مچھیرے ہو، تمہارا باپ بھی مچھیرا ہے۔ مجھ سے شادی کا نام بھی لیا تو میرے پتا جی تم کو تمہاری ناؤ کے ساتھ دریا میں پھینکوا دیں گے۔ پریم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیوں ناؤ دریا میں پھینک دیں گے؟ کیا میں نے خود اپنے آپ کو مچھیرا پیدا کیا ہے؟ تھوڑی دیر مزید دونوں کی بحث چلتی رہی اور پھر وہ ہو گیا جس کے ہونے کی دونوں کی تقدیر الٹ گئی۔ سورج ڈوبنے لگا تھا۔ کشتی دریا کے بیچوں بیچ گب سے رکی ہوئی آہستہ آہستہ ڈول رہی تھی۔ دیپا حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پریم کی نظریں دیپا سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ دیپا کو خوف آنے لگا، شدید خوف۔ پریم، ناؤ چلاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا تو ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے دیپا۔ پریم کی آواز بھاری ہونے لگی۔ نہ جانے کہاں سے ایک کمزور لمحہ ان کے بیچ آ گیا۔ پریم، دیپا کی آخری چیخ پریم کے کانوں میں گونج گئی۔ ہاں۔ پریم کی آنکھ کھل گئی۔ اف، وہ چیخ، وہ گونج اسی طرح، اسی شدت سے اس کو محسوس ہوتی تھی۔ دیپا نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ دیپا سے عشق کا دعوے دار، اس کا پجاری اس کو بچا نہیں پایا تھا۔ جب وہ لٹا پٹا آدھی رات کو گھر پہنچا تو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس سے زیادہ سوالات نہیں کیے گئے۔ یہاں تک کہ دیپا کے گھر والوں نے بھی رو پیٹ کر صبر کر لیا۔ بھنور میں کشتی الٹ گئی تھی، اس کے منہ سے بس اتنا نکلا تھا۔ ویسے بھی پریم اور اس کے گھر والوں کا سابقہ ریکارڈ سالوں سے اتنا شفاف تھا کہ ان پر شک کیے جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اور پھر ایک عرصے تک پریم بالکل سکتے میں آ گیا تھا۔ اس نے تو کسی سے بات کرنا، ہنسنا مسکرانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے 2-3 سال بعد اس کی زبردستی شادی کر دی گئی، مگر اس کا سکتہ نہ ٹوٹ سکا۔ اس کا دل دوبارہ کسی کے لیے نہ دھڑک سکا۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ اپنی کشتی اور اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹتا رہا اور 25 برس بیت گئے۔ جب دیپا نے اس کی کشتی سے کود کر اپنی جان دے دی تھی تو اسی سال گاؤں میں ایک شادی ہوئی تھی۔ دلہن دوسرے گاؤں ودا ہوئی تھی۔ کشتی میں بیٹھ کر وہ شادی بڑے ہی ٹھاٹھ سے کی گئی تھی۔ نہ صرف دلہا دلہن کی بلکہ بہت ساری سجی ہوئی کشتیاں پانی میں اتاری گئی تھیں، جن میں تقریباً پورا گاؤں سوار تھا، سوائے پریم چاند کے۔ وہ تو ان دنوں سخت شوق کی کیفیت میں مبتلا، نہ جانے خلاؤں میں کیا ڈھونڈا کرتا تھا۔ تو اس شادی میں پہلی مرتبہ دلہن کی ناؤ بھنور میں پھنس کر الٹ گئی تھی اور دلہن پھولوں کی سیج کی بجائے موت کی آغوش میں سو گئی۔ اس دن بلکہ اس رات پہلی مرتبہ دیپا پریم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اپنے لبوں پر وارننگ دیتی ہوئی، مسکراہٹ اور آنکھوں میں نفرت اور انتقام لیے۔ وہ خود تو دلہن بن کر رخصت نہ ہو سکی تھی، مگر اب وہ کسی بھی دلہن کو دھرم پور سے رخصت نہیں ہونے دے گی، کم از کم اطمینان سے تو ہرگز نہیں۔ اس نے پریم کو جتا دیا تھا اور پھر گزرتے وقت نے ثابت کر دیا کہ دیپا کی دھمکی غلط نہیں تھی۔ 25 سالوں میں کوئی 15 دلہنیں دریا کی بھیڑ چڑھ چکی تھیں اور نہ جانے کب تک یہ خونی سلسلہ چلے جانا تھا۔ رات کتنی پراسرار چیز ہوتی ہے نا! اچھے خاصے خوبصورت نظارے رات کی تاریکی میں ڈراؤنے لگنے لگتے ہیں۔ دریا آہستہ آہستہ بہتا ہوا اندھیرے میں بہت خوفناک لگ رہا تھا، جیسے کالے لمبے سانپ رینگ رہے ہوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی آواز اس وقت بین کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اب یا تب کچھ ہو جائے گا، کچھ بہت برا۔ کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خود بخود رک گئی۔ آہ، وہی سفید آنچل اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ پریم چند اپنے خیالوں سے نکل آیا۔ وہ کشتی کے کونے میں بیٹھی تھی، عین اسی جگہ جہاں 25 سال پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید لباس پہنے وقت کے ساتھ اس کے حسن میں ایک عجیب چیز شامل ہو گئی تھی، ایک دہلا دینے والی چیز، ایک ڈرا کر رکھ دینے والا احساس۔ پریم چند کانپنے لگا، خوف سے ہرگز نہیں، دیپا کی موجودگی کے احساس سے۔
दीपा मुझे क्षमा कर दे, मेरी बात मान ले, वो बड़ी हिम्मत करके बोला था। तूने सुनी थी मेरी बात? दीपा मुस्कुराई, नफरत से भरी हुई मुस्कुराहट। तो तू मुझसे प्रेम करता था ना, पूजा करता था ना मेरी? करता था? नहीं करता हूँ दीपो। एक मर्तबा फिर दीपा का नाम लेते ही प्रेम की आंखों में आंसू भर गए। आज तक करता हूँ। तुझसे मोहब्बत करने के अलावा मैंने अपने जीवन में किया ही क्या है, तू ही समझ ना सकी। उसकी आवाज़ भर गई। तो उस दिन भी गलत समझी थी दीपा। प्रेम ने अपनी बात जारी रखी। बरसों बाद आज वो फिर सवाल जवाब कर रहे थे। आज वो सब कुछ कह देना चाहता था। 25 साल से इसकी बात नामुकम्मल थी। मैं तो ख्वाब में भी कभी तेरे पाँव भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तूने कैसे सोचा कि मैं उस दिन तेरे साथ? प्रेम गड़गड़ा रहा था। दीपा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तू झूठ बोल रहा है, तेरी नीयत खराब हो गई थी। दीपा की आवाज़ में तेज़ी नहीं थी। तू मेरी जान ले ले दीपा, 100 बार ले ले, मगर मेरी मोहब्बत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम ना लगा। प्रेम की आवाज़ में इतना करब था कि बरसों पहले दुनिया से गुजर जाने वाली दीपा ठिठक गई। उसकी 25 सालों से आग बरसाती हुई आंखें पानी से भर गईं। बरसों से मैं सिर्फ तेरे मर जाने का दुख ही नहीं झेल रहा हूँ दीपा, मैं उस आग में जल रहा हूँ कि तूने मेरी पूजा पर शक किया था। तूने मुझसे डर कर जान दे दी थी। कितनी जानें ले ली तूने दीपा, इनका कसूर क्या था? मेरा क्या कसूर था? दीपा फिर भड़क उठी। ना तो मुझे पूरी जिंदगी मिल सकी, ना ही पूरी मौत। मैं क्यों भटक रही हूँ? मैं अब भटकते हुए थक गई हूँ। मुझे अब शांति चाहिए। मुझे पूरा जीवन नहीं मिला प्रेम, मुझे अब पूरी मौत चाहिए। आह आह। प्रेम के चेहरे से एक बड़ी सी लहर आकर टकरा गई। वो बुरी तरह चौंक गया, जैसे दुनिया में वापस आ गया। दीपा कब की गायब हो चुकी थी। बमला ने नौतन की बात पक्की कर दी थी। लड़का खूबसूरत था, नौतन के जोड़ का था और दरिया के पार रहता था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि बमला नौतन का रिश्ता दरिया पार करते हुए हिचकिचा रही थी, मगर प्रेमचंद ने पहली मर्तबा जिद पकड़ ली थी। तू भगवान का नाम लेकर ब्याह तय कर दे, नौतन की नाव नहीं डूबेगी। अब किसी दुल्हन की नाव नहीं डूबेगी, उसने अपने दिल में कहा था। शादी का दिन करीब आ चुका था, सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। बमला बहुत खुश थी, सारा गांव ही खुश था, मगर फिर भी एक धड़का सा लगा हुआ था। जाने क्या होगा। बारात से चंद दिन पहले प्रेमचंद ने अपनी बरसों पुरानी कश्ती बाहर निकाली थी। उस कश्ती को क्यों निकाल लिया पिताजी? उसमें तो सुराख है, उसके बेटे ने हैरानी से पूछा था। सोच रहा हूँ मरम्मत करवा लूँ, पुरानी चीज़ है, मजबूत है, उसने बेटे को टाल दिया। आधी रात गुजर चुकी थी। प्रेमचंद ने अपनी पुरानी कश्ती दरिया में उतार दी। ये वो ही कश्ती थी जिससे दीपा ने दरिया में छलांग लगाकर जान दे दी थी। नाव बहुत खस्ता हालत हो चुकी थी, मगर प्रेम ने उसे संभाल कर रखा हुआ था, बल्कि अपनी जान से लगा कर रखा हुआ था। कश्ती में मौजूद सुराखों को कपड़े में भर कर बंद कर दिया था, मगर फिर भी वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से बह रही थी। आखिरकार कश्ती दरिया के बीचों बीच पहुंच ही गई। प्रेम को महसूस होने लगा जैसे वो किसी टाइम मशीन में बैठकर 25 साल पीछे पहुंच गया हो। वही नाव, वही पानी की लहरें और वही प्रेम। हाँ, दीपा नहीं थी, और हाँ, आज बरसों के बाद प्रेम बहुत मुतमईन था। कोई आजकल की बात नहीं, सदियों से सुनते आ रहे हैं। प्रेम भी सुनता आया था किसी भटकती आत्मा को कैसे मुक्ति मिलती है। कोई बरसों से दर बदर फिरती बदरूह किस तरह हमेशा के लिए शांत हो जाती है। इसके मरने की वजह को सजा देकर, इसको बिल्कुल उसी अंदाज में मौत देकर जिस तरह उसे मारा गया था। प्रेम ने कश्ती रोक दी। दीपा देख, मैं आ गया हूँ, वहीं खड़ा हूँ, उसी जगह। तूने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की। उसकी आवाज़ भर गई। तूने मेरी माफ़ी कबूल नहीं की, आज तक नहीं की, पर दीपा आज मेरी भीड़ कबूल कर ले। प्रेम ने नाव के सबसे बड़े सुराख से कपड़ा निकाल लिया। कश्ती में तेजी से पानी भरने लगा। यह भीड़ तुझे कबूल करनी पड़ेगी दीपा, इसमें ही निजात है, तेरी भी और मेरी भी। प्रेम की कमर तक पानी आ गया। गांव की दुल्हनों की भीड़ लेना छोड़ दे दीपा। प्रेम के चेहरे से एक आंचल आ टकराया।
اچانک کشتی زور زور سے گھومنے لگی جیسے کسی بھنور میں پھنس گئی ہو۔ پریم نے ایک گہری ٹھنڈی آخری سانس بھری۔ ایک تیز لہر نے آخر کار کشتی کو الٹ دیا۔ پریم چند لمحوں میں میلوں گہرے پانی میں جا گرا۔ نوتن کی بارات پریم کی وصیت کے مطابق اسی تاریخ پر آئی اور خیریت سے دریا پار پہنچ گئی۔ اس دن کے بعد دریا نے پھر کبھی کسی دلہن کی بھیڑ نہیں مانگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی، تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔